الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Before I start my talk, I want to extend the salam and I would like to hear it loud and clear from everybody. میں سلام کے ساتھ اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں اور اس کا جواب آپ سب سے سننا چاہتا ہوں اس طرح کہ باہر کی اس گزرتی ہوئی سڑک تک آواز جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ون مور ٹائم فار سب علماء جو ڈائس پر بیٹھے ہیں ان کے لیے جواب ملنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. فرسٹ آف آل بے انتہا خوشی ہوئی مجھے اور آئی ایم ہمبل بائی دا فیکٹ کہ مجھے موقع دیا گیا یہاں پر بولنے کا اور آپ کے درمیان میں رہنے کا. اور باجازت ذمہ دار حضرات علماء اکرام جو یہاں پر ڈائس پر بیٹھے ہیں اور حفاظ اکرام جنہوں نے ابھی حفظ اپنا کمپلیٹ کیا, میں انشاءاللہ تعالیٰ چند لمحوں میں اپنی بات کو تکمیل تک پہنچانا چاہوں گا. اس کے 3 اجزاء ہوں گے تاکہ اس بات کا اندازہ ہم سب کو ہو جائے کہ آپ کو بڑی بہترین قیمتی تقریریں اور نصیحتیں اپنے علماء سے مل رہی ہیں اور آپ بہت خوش قسمت لوگ ہو. تو میں چاہوں گا کہ بجائے ان چیزوں پر بات کیے ہوئے مجھے جو موقع ملا ہے کہ میں آپ کے درمیان میں موجود ہوں تو تھوڑی سی باتیں ایسے کر لوں گا جس سے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعالی اساتذہ کے لیے بھی ایک فخر کا مقام ہوگا. جو پیرنٹس یہاں پر بیٹھے ہیں اور اپنے محلے کے اطراف اطراف کے دوست احباب بھی یہاں پر پہنچے ہیں ان کو بھی ایک انکریجمنٹ ملے گا اور طلباء عزیز کے لیے بے انتہا پرومسنگ فیوچر کی موقع فراہم ہوگا انشاءاللہ العزیز. جزاکم اللہ خیر and once again may Allah subhanahu wa ta'ala give you جزا فی الدارین for giving me an opportunity. آپ دیکھیں گے میری گفتگو کے اندر میں بیک اینڈ فورتھ ہو رہا ہوں, اس کی چاہت کی وجہ سے نہیں مجبوری کی وجہ سے ہے, کیونکہ جہاں سے میں آیا ہوں وہاں پر ہم سب صرف اور صرف انگریزی میں ہی بات کرتے ہیں. بچوں کو پڑھانے سے لے کر سکھانے تک اور بچوں کے پیدا ہونے سے ان کو بیاہ کر آگے بڑھانے تک صرف اور صرف انگریزی میں ہی بات ہوتی ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں یہ ماحول میں اس طریقے سے بننا پڑا اور اب کوشش بھی یہ کی جا رہی ہے کہ پورا عالم کورس کو بھی انگریزی کے اندر تبدیل کر دیا جائے تاکہ ہمارے بچوں کو یہ پھر مشکل نہ ہو. ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ کو اردو کی کوئی بات کو لے کر اپنے دماغ میں لینا ہوتا ہے, پھر اس کو انگریزی میں اس کا ترجمہ کر کر پیش کیا کرتے تھے ابتدا میں, اب اس کا ریورس کرنے پر مجبور ہو رہا ہوں. تو خدا را مجھے اس بات پر کہ اگر میں ویکیبولری میں کسی کمی یا صحیح الفاظ کا استعمال نہ کروں تو خیال نہ کیجیے گا, یہ صرف عادتاً ہے کیونکہ وہاں پر سوائے انگریزی کے ہم لوگ کچھ نہیں بولتے. الحمدللہ جس طرح ابھی حضرت نے اپنا رپورٹ اینول رپورٹ فنڈز کی پیش کی, اس معاملے میں 2-3 باتیں سامنے آئی ہیں. یہ جو ادارہ قائم ہوا, اس ادارے کے قائم ہونے کے اندر حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے رہ جانے والے دو خاندان والوں نے یہ خیال کیا اور الحمدللہ ان کے نام سے اس جگہ کو وقف کی. ایک شخص کے شہید ہونے اور اس کی فیملی کا یہ خیال کرنا کہ ہم اس جگہ کو اللہ کے واسطے دے دیں گے اور اس کا اجر شہید رحمت اللہ علیہ کو پہنچتے رہے, اور وہ حوالے کیا ایک ایسے ذمہ دار کو اور امین کو جو تمام حیدرآباد کی روح تھی, حضرت عاقل حسامی صاحب رحمت اللہ علیہ. اور دیکھیں یہ بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں, آپ لوگوں کی توجہ واپس اس لیے اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ ایک فیملی, ایک شخص, کسی نے یہ ارادہ کیا اور امین کے ہاتھ میں اس امانت کو سونپ دیا تو اس کا کیا ہوا, آج اس نے دراز سے یہ سلسلہ جاری ہے اور یہاں سے اللہ کے فضل و کرم سے 300 تک آلموسٹ حفاظ فارغ ہو چکے ہیں and many are in the pipeline. یہ ثواب جاریہ نہیں تو اور کیا ہے یارو, یہ ون ون سچویشن ہے, کامیاب سچویشن ہے. اس کی کامیابیوں کو دیکھنے کے بعد کسی کے دماغ میں کسی قسم کا شک رہنا ہی نہیں چاہیے کہ یہاں ہمیں اپنا پیسہ لگائیں یا نہ لگائیں. یہاں لگانے پر نہ صرف آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے یہ دیکھنے کا موقع مل رہا بلکہ اللہ رب العزت کے پاس آپ کے لیے جو سرمایہ جمع ہو رہا ہے وہ آنکھیں بند ہونے کے بعد جب اللہ کے آگے ٹھہریں گے تب اندازہ ہوگا. تو اس بات کو لے کر میں چاہوں گا کہ ہر وہ شخص جو یہاں میری آواز سن رہا ہے
اس بات کی کوشش کرے کہ اس میں کسی درجے بھی اگر وہ مالی اعتبار سے حصہ لے کر حصہ لگ سکتا ہے تو لگا لیں، کیونکہ یہ بہت کامیاب کاروبار ہے۔ دوسری بات، علماء اکرام یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ. It is a great honor and privilege for me to stand before them. ورنہ میری کیا جرت تھی اور میرا کیا مقام کہ میں یہاں ٹھہر کر لفاظی باتیں یا دینی باتیں ان کے سامنے کر سکوں. یہ ان کی جوتیوں کا طفیل ہے، ان اکابرین کی صحبت کا طفیل ہے، ان سے محبت اور عقیدت کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت اس ناچیز کو جو فیض العلوم اسلامیہ سعید آباد سے فارغ ہوا اور ایک تاجر گھرانے سے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جو بیریز اور اسٹار آف انڈیا ایبکس پہ ہیں، وہاں سے ایک بچے کا حفظ کا ہوتا ہے ارادہ اور وہ وہاں پہنچ کر حفظ اپنا مکمل کرتا اور جانے کے بعد سب سے پہلی تراویح اس کی امریکہ میں ہوتی ہے آج سے 35 سال پہلے. میں یہ بات اس لیے بتانا چاہتا ہوں میرے حفاظ کو اور مدرسے کے فارغین کو اور با اجازت قدیر بھائی کو، شاہین اسکول والے ماشاءاللہ، ہماری کوالالمپور میں ملاقات ہوئی. مولانا حذیفہ وستانوی اور میں ہم سب ساتھ بیٹھے تھے. حضرت قدیر صاحب نے بڑی بہترین تجویز پیش کی، کہا کہ حفاظ اکرام کو آپ ہمارے پاس بھیجئے اور خدمت کا موقع دیجئے کہ ہم ان کو کچھ دنیاوی تعلیم بھی دے دیں. اس بات پر مولانا حذیفہ نے میری طرف دیکھا اور کہا مولانا بتا دیں ان کو. میں نے کہا حضرت ضرور. تو حضرت نے فرمایا قدیر بھائی آپ کیوں اس طرح نہیں سوچتے کہ آپ کے پڑھے ہوئے اور فارغ بچوں کو آپ مدارس کو بھیج دیجئے اور ان کو ہم حافظ اور عالم بنا کر دکھا دیں گے. جس بات کو قدیر بھائی نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ قبول کیا اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ دیکھا گیا ہے اس سفر کے اندر کئی دنیاوی علوم حاصل کرنے والے بچے اب ماشاءاللہ تبارک اللہ دین کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور دین سیکھنا چاہتے ہیں. کل ہی مسجد معراج کے اندر مولانا مصدق صاحب دامت برکات ان کے مدرسے میں جانے کا موقع ملا. وہاں پر عالم کورس کرنے والے بچے دنیاوی تعلیم بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھا گیا ہے نرمل میں اور جگہوں کے اوپر جو بچے حفظ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں وہ دنیاوی علوم کے اندر بھی اب اس میدان میں پیچھے نہیں رہے. اور یہی دیکھنا دنیا کو باقی تھا جب اللہ والے قرآن کو دنوں میں محفوظ کرنے والے اور علماء اکابرین کی صحبت رکھنے والوں کو جب کسی چیز کا ولولہ لگ جاتا ہے نا تو پھر خدا ہی جانے، کیونکہ جو وہ لائٹس لائن میں آتے ہیں تو کوئی بھی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ سب کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا. میں مدرسے کا فارغ جس کو کچھ انگریزی کا ایک لفظ بولنے نہیں آتا اور امریکہ بھیجا دیا گیا. وہاں جانے کے بعد تراویح سنا کر واپس آنے کا ارادہ تھا. مسجد کے ذمہ داروں نے کہا نہیں بھائی یہاں پر تو آنے کے بعد جانے کی آپ کو اجازت نہیں، کیونکہ یہاں دین کی خدمت کرنے کے لیے بے انتہا ضرورت ہے لوگوں کی. اور میں ایک اکیلا حافظ 3 مساجد میں تراویح سناتا تھا. ایک 8 رکعت کے اندر یہاں ختم کرتا پارا، دوسری مسجد انتظار کرتی تھی، وہاں گیا 8 رکعت میں وہاں ختم ہوا اور باقی 4 رکعت کے اندر پھر وہاں ایک پارا ختم کرتے تھے. یہ اس زمانے کی بات ہے امریکہ کی. اور آج امریکہ میں ایک مسجد میں 7 حفاظ بفضل اللہ سبحانہ و تعالی پائے جاتے ہیں. یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے. جب وہاں میں گیا ان حالات کے اندر انگریزی بولنے نہیں آتی، بچوں کے پڑھانے کی ذمہ داری دی گئی. جن بچوں کو پڑھانا ہے وہ کبھی اردو نہیں بولے اور جو پڑھانا ہے وہ کبھی انگریزی نہیں بولا اور دونوں کو مل کر عربی پڑھنا ہے، دونوں بھی نہیں جانتے. اس کے باوجود بھی بچوں نے نورانی قاعدہ ختم کیا اور ناظرہ کیا اور کچھ بچوں نے حافظ قرآن اور حفظ کا بھی عزم کیا. تو یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں ہماری کوشش اور کاوشوں اور صلاحیتوں سے یہ کام نہیں ہوتا. اس موسیٰ کی جگہ آپ میں سے بھی کوئی ہوتا تو اللہ ان سے یہ کام لے لیتا. یہ صرف اللہ کے آگے اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. جب اللہ آپ کو قبول کر لے گا، بڑوں کی دعائیں اور ان کی نصیحتیں آپ کی شامل حال رہے گی تو اللہ رب العزت اس طریقے سے آپ سے کام لیتا ہے. نتیجتاً یہ ہوا کہ انگریزی سیکھا. انگریزی سیکھ کر میں صرف، اگر اجازت ہو تو کہہ دوں حضرت انگریزی کہاں سیکھا. انگریزی سیکھنے کے لیے بھی مجھے جب تلاش کیا تو کوئی اور جگہ نہیں ملی سوائے اس کے کہ ایک چرچ کے سلر کے اندر پڑھایا جاتا تھا. 27 لڑکوں کو انہوں نے جمع کیا تھا جس کو انگریزی کچھ نہیں آتی، ان میں سے ناچیز بھی ایک تھا. جہاں انگریزی سیکھ کر فارغ ہوئے تو چرچ کا پادری نیچے آیا. اب اس کا کام بن گیا کہ دیکھو بھئی اب انگریزی سیکھنے والے ہیں، اب ان کو سکھایا اپنے مذہب کی پرچار. تو جناب اس وقت جو ہوا اور کسی موقع سے سنائیں گے انشاءاللہ. مگر ہوا یہ کہ جس چرچ میں جانے کے بعد انگریزی زبان اس موسیٰ کے منہ میں ڈالی گئی تھی، آج اللہ رب العزت نے اسی موسیٰ کو اللہ نے اس تعلیم کے اندر اس مقام تک پہنچایا کہ میں نے اپنی PhD کو کمپلیٹ کیا
اور یونائٹڈ نیشن کے اندر اسلام اینڈ مسلم فار پیس کو ریپرزینٹ کرنے کا موقع ملا, اور پھر اسی موسیٰ کو ییل یونیورسٹی کے اندر سرٹیفکیٹڈ کورسز کرنے کا موقع ملا, اور آکسفورڈ افیلیٹ یونیورسٹی کے ساتھ گریجویٹ کر کے یہ حافظ موسیٰ آج آپ کے سامنے ڈاکٹر امام حافظ موسیٰ اعظم ابراہیمی کے نام سے ٹھہرا ہوا ہے. واللہ اس کے اندر کوئی فخر نہیں. میرا بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ بات منوا دوں اور بتا دوں دنیا والوں کو, ایک حافظ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. اللہ کے دین کو, اللہ کے دین کو اپنے قریب رکھنا, اس سے محبت کرنا معمولی بات نہیں ہے. یہ حفظ قرآن ایک ایسا کمال ہے, جو بچہ اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لے, دنیا کا کوئی علم اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتا. تو میرے پیارو, اپنی اس کوششوں کو اور کوششوں کو ہمبل اور چھوٹی سی چیز مت سمجھنا. اس کو قاری احمد عبداللہ, مولانا احمد عبداللہ طیب صاحب دامت برکاتہم, جب ہمارے مدرسے میں ان کے پاس میں پڑھتا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا, ایک حافظ قرآن کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ کسی اور کو اپنے سے بہتر سمجھے. اس لیے نہیں کہ تم اپنے اوپر فخر کرو اور غرور کرو, بلکہ اس لیے کہ تم وہ جوزدان ہو جس کے اندر اللہ کا کلام محفوظ ہے, اور اللہ کا کلام سب سے اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے. کیا پیارے انداز سے ہمارے اکابرین نے ہم کو دین کی اہمیت سکھلا دی تھی. جس طریقے سے انہوں نے ان مدارس کے اندر ہماری تربیت کی, امریکہ جیسی گندی اور فلتھی سوسائٹی کے اندر بھی رہ کر ان کی ان ہدایتوں کو یاد رکھنے کی وجہ سے اللہ نے آج بھی دین کے کام میں لگا رکھا ہے. اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرمائے ان کاموں کو. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جب سے یہ بات بولنا شروع کیا ہوں, لینگویج سیکھا, نہ صرف کئی غیر مسلم مسلمان ہوئے, بلکہ چرچز کو بھی کنورٹ کر کر مساجد میں تبدیل کرنے کا اللہ نے اس ناچیز سے کام دیا. اگین ولا فخر, یہاں اگر یہ باتیں بتانے کے لیے بیشفل ہو جاؤں, ہمبل ہو جاؤں, تو یہ بہت ساری چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے گی, اور لوگ یہ سمجھتے رہیں گے مدرسے کے فارغین کو کیا آتا بھائی, ان کو تو کچھ کام کرنے آتا ہی نہیں, ان کو کچھ معلوم ہی نہیں. جاہل مطلق ہوتے ہیں یہ لوگ, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ عالم دین کیا مقام رکھتا ہے, اس کی کیا عزت ہوتی ہے, اور اس کی نظر کتنی گہری ہوتی ہے. ارے ذرا ان کے قریب آ کر تو دیکھو, ان کی باتوں کو سن کر تو دیکھو, ان کی نصیحتوں کو مان کر تو دیکھو. قدموں کی خدا کی قسم کہ دنیا تمہارے قدموں میں پڑ جائے گی, اور یہی ہوا, ہوتے رہے گا. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعالی ہماری اس نسل کے نوجوان مسلمان بچے جو مدارس کے فارغین ہیں اور دونوں علوم کو لے کر چلنے کا فیصلہ کر کے آگے بڑھے ہیں, بہت جلد ہی دنیا کو یہ ثابت کر دیں گے کہ واقعی دنیا کے اندر اگر ایک ڈسپلن قوم جو رسپیکٹ کرتی ہے, جو ویلیوز کو معلوم کرتی ہے, اور ہیومینٹی کو وداؤٹ ریگارڈز ٹو دیئر کلر, کریڈ, نیشنلٹی اور ریس ان کے حقوق ادا کرتی ہے, اس لیے نہیں کہ وہ ان سے ڈرتی ہے, بلکہ وہ اللہ خالق کائنات کا خوف اپنے دل میں رکھتی ہے, اور ان کے حقوق کو ان کے حق کے مطابق ادا کرنے کا جذبہ رکھتی ہے. اس لیے کہ وہ صرف اور صرف اپنے خدمات اور اپنی خوشحالی اور اپنے تمام کاوشوں کی بدل اس دنیا اور مخلوق سے نہیں, بلکہ خالق کائنات اللہ رب العزت سے لیتی ہے. جیسا انبیاء علیہ السلام کے ورثہ علماء ہوتے ہیں, ان العلماء ورثۃ الانبیاء, اسی طریقے سے اللہ کے یہ علماء خدام دین علماء اکرام بھی کسی اور سے اپنی خدمات کی توقع, خدمات کا اجر کا توقع دنیا سے نہیں رکھتے, بلکہ اللہ سے رکھتے ہیں. جس طرح انبیاء علیہ السلام نے کہا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, نہیں مانگتے ہم تم سے اپنی محنتوں اور کوششوں کا اجر, بلکہ ہمارا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اسی طرح خالص طریقے سے دین کی خدمت کرنے والی اگر کوئی قوم زندہ ہوگی اور کرے گی, تو وہ صرف اور صرف علماء حق ربانی کی ہوگی. اس بات سے آپ سب کی اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.